بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دعوت خطاب دوں گا جناب حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب کو کہ وہ اپنے انتہائی دل نشیں انداز میں کتاب و سنت کے موتی بکھیریں۔ جناب قاری بنیامین عابد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، ہر ایک وچ فرق ضرور ہے، ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور ہے، تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو، تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے۔ ایک گل نو یاد تو رکھا بد، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ قانون قدرت ہے، نظام خداوندی ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات اندر ہر چیز نو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ انساناں دا جوڑا، حیواناں دا جوڑا، درندیاں دا جوڑا،
پرندیاں دا جوڑا نباتات دا جوڑا سورہ یاسین آیت نمبر 36 اندر اللہ رب العزت فرماتے نے سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون اللہ دی ذات پاک ذات ہے جن نے ہر چیز دا جوڑا جوڑا بنایا جو کچھ زمین وچوں نکلے اور اسی طرح انسانہ دا بھی جوڑا جوڑا اور بہت سارے ایسے جوڑے نے جنہ تو انسان واقف ہی نہیں. ہر چیز دا جوڑا جوڑا بنان دے دو مقصد نے. پہلا مقصد تے ہے کہ نسل بڑھتی رہے. حیوانہ دا جوڑا جوڑا ہے نسل بڑھ رہی ہے. انسانہ دا جوڑا جوڑا ہے نسل بڑھ رہی ہے. درندیاں پرندیاں چرندیاں دا جوڑا جوڑا ہے نسل بڑھ رہی. جوڑا جوڑا بنان دا دوسرا مقصد یہ ہے کہ باہم ہیلپ رہے، محبت رہے، تعلق رہے، اخوت رہے، رواداری رہے، ہمدردی رہے. اینیملز رپورٹ دے مطابق جویں انسانہ دے خاندان نے ایویں اللہ دی زمین تے ہر مخلوق دے وکھرے وکھرے خاندان. جانوراں دا بھی خاندانی سسٹم ہے، حیواناں دا بھی، درندیاں پرندیاں دا بھی. جویں اسی اپنے خاندان دے لوگاں نال ہیلپ کرنے ہاں، محبت کرنے ہاں، رسپیکٹ کرنے ہاں، یہی قانون جانوراں اندر بھی. ایویں حیوان بھی ایک دوسرے دی رسپیکٹ کر دینے، انہاں دے اندر بھی خاندانی محبت اور کھچاؤ ہے. تو جوڑا جوڑا بنان دے یہ دو مقصد نے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جڑے جوڑے حیوانات وچ بنائے نے انہاں نوں نر مادہ کہندے نے. کی کہندے نے؟ نر مادہ. اور جڑے جوڑے اللہ پاک نے انساناں دے وچ بنائے نے انہاں نوں کہندے نے مذکر مؤنث، یا انہاں نوں کہہ دیندے نے مرد عورت. مرد نوں اللہ پاک نے مٹی چ بنایا. مرد نوں اللہ نے کتھوں بنایا؟ مٹی چ بنایا. اور عورت نو اللہ پاک نے مرد دے وچوں بنایا ہے. مرد عورت وال تاں میلان رکھدا ہے کیونکہ عورت مرد دے جسم دا حصہ ہے، تے عورت میلان مرد وال تاں رکھ دیے کیونکہ او دی اصل مرد ہے، او پیدا مرد جو کیتی گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جڑی عورت پہلی زمین تے بنائی ہے نا، جڑی پہلی عورت اللہ دی زمین تے آئی ہے، وہ اللہ نے آزاد نہیں بھیجی. جڑیاں لبرل آنٹیاں رولا پاندیاں نے نا ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، انہاں نوں کو جا کے یہ گل پوچھو بھی جڑی پہلی عورت اللہ دی زمین تے آئی سی اللہ نے تو انہوں آزاد نہیں سی آن دیتا، وہ بھی کسے مرد دی بیوی بن کے آئی سی، وہ بھی کسے مرد دے ماتحت آئی سی. اللہ دی زمین تے جڑی پہلی عورت آئی ہے نا وہ مرد دی بیوی بن کے آئی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام دی بیوی. ایدہ ذکر کتھے؟ ایدہ ذکر قرآن پاک اندر. کیڑی سورت اندر؟ سورہ النساء اندر. کنویں آیت اندر؟ پہلی آیت اندر. یہ او آیت ہے جڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح اندر پڑھیا کرتے سن. میں اسی آیت تو اپنی گفتگو دا آغاز کراں.
ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله کان علیکم رقیبا. فرمایا یا ایوہ الناس، ہے پوری کائنات دے لوگو. اللہ تعالی نے امام دارانو خطاب نہیں فرمایا بلکہ رب کائنات نے پوری انسانیت نو خطاب فرمایا. کیوں؟ اس واسطے کہ میاں بیوی دا رشتہ مسلمانہ دے اندر بھی ہے، میاں بیوی دا رشتہ یہودی مذہب اندر بھی ہے، میاں بیوی دا رشتہ عیسائی مذہب اندر بھی ہے، میاں بیوی دا رشتہ ہندوؤں دے اندر، سکھاں دے اندر، بدھ متاں دے اندر، چاہے کوئی بھی مذہب ہوئے آسمانی یا غیر آسمانی، ہر مذہب اندر چونکہ میاں بیوی دا رشتہ موجود ہے تا اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو خطاب فرمایا. فرمایا یا ایوہ الناس، ہے پوری کائنات کے لوگوں اللہ کی پیغام ہے. فرمایا اتقوا ربکم، ڈر جاؤ اپنے رب تو. اللہ کون ساڈا رب ہے؟ فرمایا میں تواڈا رب ہاں. اللہ جی جے تسی ساڈے رب ہو تے تواڈے رب ہون دی دلیل کیا ہے؟ اسی تے بغیر دلیل تو کچھ نہیں مانتے، کچھ کرنے ہاں دلیل نال، کسے کم تو رکنے ہاں دلیل نال. تسی جو ساڈے رب ہو، تواڈے رب ہون دی دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیلاں دے نال تے قرآن بھریا پیا ہے، دلیلاں دے نال تے انسان بھریا پیا ہے، دلیلاں دے نال تے جہان بھریا پیا ہے. لیکن ایک کو موٹی ساری دلیل لے لاؤ. اللہ کیڑی دلیل ہے؟ فرمایا خالقکم، میں تانوں پیدا کیتا ہے. پیدا کنے کیتا ہے؟ کون ہے پیدا کرنے والا؟ مشکل کشا کون ہے؟ کچھ بولو حاجت روا کون ہے؟ پوری کائنات دا داتا کون ہے؟ اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. جانے والا ہر لمحہ یہ دیتا ہے پیغام، جانے والا
ہر لمحہ یہ دیتا ہے پیغام، ہر شے فانی اس دنیا کی، باقی اس کا نام مولا اللہ 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 لا الہ، پڑھو ہاں اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، میں تہاڈا رب ہاں۔ اللہ تو ساڈا رب کیوں ہے؟ فرمایا خالقکم، میں تانوں پیدا کیتا ہے۔ اللہ تو سانو کیویں پیدا کیتا؟ اللہ تو سانو کتھوں پیدا کیتا؟ فرمایا من نفس واحدہ، میں تانوں ایک جان تو پیدا کیتا، ایک جان تو پیدا کیتا۔ اللہ جان جو ایک سی پھر اینیاں جانا کیویں بن گئیاں؟ اللہ بندہ جو ایک سی اینے بندے کیویں بن گئے؟ اللہ سنیا ساری سار دی یہ ساری مخلوق کیویں بن گئی؟ فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، فرمایا پھر اس مرد دے وچوں میں دی بیوی نو پیدا کیتا۔ تین لفظ نے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اس مرد دے وچوں میں دی بیوی نو پیدا کیتا۔ لہذا ثابت ہو گیا اللہ دی زمین تے جڑی پہلی عورت آئی ہے نا وہ مرد دے وچوں پیدا کیتی گئی ہے، اور اللہ دی زمین تے جڑی پہلی عورت آئی ہے وہ آزاد نہیں آئی بلکہ کسی مرد دی بیوی بن کے آئی ہے، کسی مرد دے ماتحت ہو کے آئی ہے، بیوی بن کے آئی ہے۔ اللہ تو بیوی نو کیوں بنایا؟ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُم أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد تو پیدا فرمایا، پھر او دے وچوں دی بیوی نو پیدا فرمایا۔ اللہ بیوی نو تو کیوں پیدا فرمایا؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا، توجہ رکھنا، فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اسی بیویاں تا بنائیاں نے تاکہ مرد انہاں دے ذریعے سکون حاصل کر سکن۔ بیوی دے بنان دا مقصد کی ہے کہ مرد نو کی ملے؟ سکون ملے۔ تے خامد پوچھ رہا ہے بیوی کولو کرما آڑیے تین سکون بھی کدی آیا ہے؟ وہ کہتی ہاں جدو تو باہر دفع ہو جائے۔ نہیں نہیں بھی ایتھے نعرہ بندا سی، ایتھے نعرہ بندا۔ ماشاء اللہ بھائی تانوں برکت دے، جتھے مرضی ماری رکھو دبی رکھو، کام ٹریا رہے سی۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی تاں بنائیے تاکہ مرد کی حاصل کر سکے؟ بولو، سکون حاصل کر سکے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی تاں بنائیے تاکہ مرد قرار پکڑے، سکون حاصل کر سکے۔ باروں تھکیا ٹوٹیا محنت مزدوری کر کے بندہ شام نو گھر آوے تے بیوی اپنے خامد دا انج استقبال کرے کو دیاں تھکاوٹاں لتھ جان، پریشانیاں مک جان۔ بڑی معذرت دے نال گھر وچ بیوی بھی ہووے تے بندہ پریشان بھی ہووے، اس پریشانی دا نام ہی بیوی ہے۔ اور بیوی کا دیئے جدے ہوندیاں برد پریشان ہووے، جے تینوں یقین نہیں آندا آ میں تنے کو جوڑا بخاما جوڑا، کائنات دا مثالی جوڑا، کائنات دا اعلیٰ ترین زبردست جوڑا،
اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا اندر غار حرا کتھے وے مکے دے اندر اللہ سنیا میں دعا کرنا وا اے جنے بندے آئے بیٹھے نے میرے سمیت انہاں سارے نو مکہ بھی دکھا دے مدینہ بھی دکھا دے اللہ 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 کڈا سونا اللہ پاک دا دوارات جنو سارا جگ ویکھدا اے کڈا سونا اللہ پاک دا دوارات جنو سارا جگ ویکھدا اے ساڈا او دے بینا ساڈا او دے بینا ہوندا نہیں گزارا تے جنو سارا جگ ویکھدا اے او دوروں 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 دور مکے اندر او دوروں 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 چل کے تے لوگ بڑے آئے نے اللہ دیاں رحمتاں نے کیتے ہوئے سائے نے اللہ سانو بھی اللہ جے تسی بولو گے تو پھر تے جے تو سبحان اللہ کہو گے نا پھر تانوں نال ملانا ہے نہیں تے میں کہنا اللہ مینوں بھی کہو گے نا سبحان اللہ کہو گے نا اللہ سانوں بھی دکھا دے دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدا اے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا اندر تے نبی پاک نے پہلی دفعہ جبریل نو دی اصلی شکل اندر ویکھیا اللہ دے پیغمبر تھوڑا گھبرا گئے ایکسائٹڈ ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت دے اندر اپنے گھر پہنچے ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا گھر اندر موجود نے تے میرے پیغمبر گھر جاندے فرماتے نے زملونی دسرونی خدیجہ بسترا بچھا دیو مینو کمبل دے دیو میں آرام کرنا چاہنا وا اللہ دے پیغمبر لیٹ گئے تھوڑی دیر آرام کیتا جدو نبی پاک دی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی ماں خدیجہ کے بڑیاں سننا ذرا توجہ دے نال ہے نے میریاں ماما بہناں تے سن لین توجہ دے نال گھر جتنا کیویں میں خامد دا دل جتنا کیویں میں خامد دے دل وچ محبت کیویں پیدا کرنی ہے ایدا پتہ انگریزی فلماں تو نہیں لگدا ایدا پتہ انڈیا دیاں فلماں تو نہیں لگدا ایدا پتہ ارطغرل ڈرامے تو نہیں لگدا ایدا پتہ پاکستان دے کنجراں دے ڈرامیاں تو نہیں لگدا اگر پتہ لینا ہے کہ خامد دے دل وچ محبت کیویں پیدا ہو سکتی ہے تے آمد نو بخاری چ لکھیا بخا دیواں ماں خدیجہ کے بڑیاں اور اگے بڑھ کے تے کی فرماندیاں نے میرے محبوب محمد میرے محبوب محمد میں اور لفظ بولاں گا ماں خدیجہ کے بڑیاں ہون گیاں انجا کیا ہوئے گا میری جان محمد میری جان محمد لوگاں پیار دا نام بدنام کر دیتا ہے لوگاں لب دا نام بدنام کر دیتا ہے لوگاں محبت دا نام بدنام کر دیتا ہے کڑی منڈا 125 تے چڑھ کے سمندری دے پارکاں دے اندر آئس کریم کھاون لوگ انہوں سمجھ دینے کے لب ہندہ پہ ہے رات دیاں طریقیاں دے اندر کڑی ماں باپ نو کھوا کے گوڑیاں سون والیاں سارے گھر دا سونا چگ کے پانڈ بن کے تے کند ٹپ کے جو بھج جائے جویں چور تے ڈکیٹ بھج دینے پھر جا کے اگلے دن عدالت اندر نکاح پڑھا لوے اپنے یار نال لوگ دا نام لب سمجھ دینے اللہ دی قسم لب نہیں یہ بے غیرتی ہے یہ بے حیائی ہے یہ کنجر پنا ہے یہ زنا پنا ہے یہ گند ہے کائنات دا بہترین لب وہ ہے جڑا میاں بیوی دے درمیان ہویا کردا ہے کائنات کا بہترین لب وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان ایتھے کڑی منڈا نس کے بیاہ کرا لین تے لب 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 تے جب میاں بیوی دی واہ آپس صلح رہندی ہوے تے رن مریدی ہر کام دا نا ہی پٹھا دیتا پیا
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا میری جان محمد صلی اللہ پڑھ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ پریشان کیوں جے، غم زدہ کیوں جے؟ پھر نبی پاک علیہ السلام فرما دینے خدیجہ مینوں اپنی جان دا خطرہ محسوس ہون لگ پیا ہے، میں بڑا گھبرا گیا ماں، بڑا پریشان ہو گیا ماں، میں غار حرا تنجد کر کے مندر بے کر کے آیا تے جدو خدیجہ نے میرے نبی دی ٹینشن نو ویکھیا، اے ویکھیا جو ٹینشن لگی جے مکن، ہن ماں خدیجہ نے جدے جملے بولنے شروع کر دیتے جنہ جملیاں دنال میرے نبی دی ٹینشن دور ہو جائے۔ اللہ جاندا ہے اج دیاں کڑیاں بڑیاں پڑھیاں لکھیاں نے، انہاں جناب بڑا کچھ پڑھ لیا ہے، کئی یونیورسٹی دے اندر پڑھ دیاں نے، کئی کالجاں دے اندر پڑھ دیاں نے، کئی اکیڈمیاں تے سکولاں دے اندر پڑھ دیاں نے۔ میں کہاں گا میری بہنا تو پڑھ لیا ہے، تینوں پتہ لگ گیا کہ کمپیوٹر کیویں بنائی دا ہے، اتنا پڑھ لیا کہ تینوں پتہ لگ گیا کہ موبائل کیویں بنائی دا ہے، اتنا پڑھ لیا کہ تینوں پتہ لگ گیا جہاز کیویں بنائی دا ہے۔ اور میری یہ بہنے کوئی جدی کتاب بھی پڑھنا جدے وچ تینوں پتہ لگ جائے کہ گھر کیویں بسائی دا ہے، گھر کیویں چلائی دا ہے۔ ساری زندگی موبائل نہیں چلانے، گھر چلانا ہے، ساری زندگی کمپیوٹر نہیں چلانے، گھر چلانا ہے۔ تے جے ساری زندگی کمپیوٹر نال ہی گزارنی ہے تے پھر تیری مرضی، تے جے گھر چلانا ہے پھر جدی کتاب پڑھ جدے تو پتہ لگ جائے گھر کیویں چلائی دا ہے۔ اے ویکھ کتاب دے بخاری وچ لکھیا ہے کہ کیویں گھر چلائی دا تے خامد دی ٹینشن کیویں دور کری دی ہے۔ جدوں ماں خدیجہ نے ویکھیا میرے نبی پاک علیہ السلام ٹینشن دے اندر نے تے ماں خدیجہ نے نال ہی میرے نبی دیاں تعریفاں شروع کر دتیاں، فرماندیاں نے انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ کلا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ ادھروں خامد رو پریشان ویکھیا، ادھروں خامد دیاں تعریفاں شروع کر دتیاں۔ حدیث اندر آندا ہے کوئی بندہ کسے دے منہ تے اودی تعریف کرے تے فرمایا کرو تیرے منہ چ مٹی پی جائے تو میرے منہ تے میریاں تعریفاں کیوں کرنا ہے؟ کوئی بندہ کوئی شخص کسی کے منہ پہ اس کی تعریف کرے تو غلط ہے، لیکن اگر بیوی خامد کے منہ پہ اس کی تعریف کرے تو عرش والا رب راضی ہو جاتا ہے۔ پارے کرے کون؟ ایتھے تے سپیشل بے کے کلاس لئی جاندی، یہ بھی خامد دی تعریف نہیں کرے، کیونکہ جے خامد دی تعریف کر دیتی تے خامد چوڑا ہو جائے گا۔ لگدا میرا ویر کلاس لے کے آیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہاں وہ کہندے نا، وہ کہندے نے بندہ آیا نا شام نو خامد گھر آیا تو انہیں ویکھیا بھی گورنمنٹ بڑے خوشگوار موڈ چھے، گورنمنٹ سمجھ دو نا، ہاں گورنمنٹ بڑے خوشگوار ہونے خیر ہوئے آج تے ماشاءاللہ بڑے گورنمنٹ بڑے خوشگوار موڈ چھے۔ وجہ انہیں آکھا کی پوچھ دے ہو تسی باہر نکلے نا تے تو آڈے جان تو گھنٹہ ڈیڑھ بعد میں ویکھیا کہ بندہ زمین و آسمان دے درمیان چڑیا جائے، کیا پرواز ہو دی اور کیا خوبصورتی ہو دی، بلے بلے۔ انہیں آکھیا او جڑا زمین و آسمان دے درمیان چڑیا جاندہ سی او دی گل پی کر نہیں، انہیں کہا ہاں ہاں او ویکھیا سی تو، انہیں لب میں تے گھنٹہ وے دی اور غور نال ویکھنا سی او میں ہی ساں تے کہندی ہے
تو ہی وینگا وینگا اڑدا پیا نالی پھر گئی بھی کتے خامت دی تعریف نہ ہو جائے ہائے 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 تے ادھر دیکھو ادھر کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا اللہ اللہ میری جان محمد میرے محبوب محمد ٹینشن نہیں لینی گھبرانا کوئی نہیں کیوں ختیجہ بجا کیا کہے فرمایا انکا لتصل الرحم تسی صلہ رحمی کرن والے ہو وتقری الضیف مہماناں نو کھانا کھلان والے ہو وتعین علی نوائب الحق حق دے معاملات دے اندر معاون ثابت ہوندے ہو وتکسب المعدوم کمام دے تسی ہو کھاندے غریباں دے بچے نے کمام دے تسیوں کھاندے یتیم بچے نے لوکاں دا پار اپنے کندیاں تے چک لیندیو سونیا تے میں اللہ دا اللہ دے نبی اللہ دی قسم چک کے پہ کہنیاں سنیا جے ایتھے خامت دی چٹی داڑھی ہو جاندی ہے لیکن پھر بھی جا کے کتے عورتاں نو اپنے خامت تے بھروسہ نہیں ہوندا توکل نہیں ہوندا اپنے خامت تے ادھر ماں ختیجہ نے قسمہ چکیا کیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا محبوب میں اللہ دی قسم چک کے کہنیاں اللہ تو آڈے جیاں بندیاں نو کدی ضائع نہیں کریا کردا نبی پاک فرماندے نے اللہ ختیجہ دا بھلا کر دے وے ادھروں ختیجہ دی زبان چو جملہ نکلیا ہے ادھروں اللہ نے میریاں ساریاں ٹینشناں مکا دیتیاں نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا بیوی کیوں دیئے تاکہ مرد سکون حاصل کرے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا در آگے کیا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً دو لفظ ادھر میرے دیکھو کچھ گلاں سمجھ بھی لو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ایک لفظ مودہ ایک لفظ رحمہ مودہ دا معنی بھی محبت ہے رحمہ دا معنی بھی محبت ہے لیکن انہاں دوواں دی جگہ الگ الگ ہے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً جدو میاں بیوی جوان ہوون میاں بھی جوانے خامد بھی جوانے تے بیوی بھی جوانے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً جوانی دے وقت میاں بیوی نو چاہیے محبت نال اپنا رشتہ نبھا لین تے رحمت دا تعلق بڑا پے دے ناڑے فرمایا جدو میاں بیوی بڑھے ہو جانا پھر ایک دوسرے تو در گزر کر کے رشتہ نبھا لین کوئی خامد دی عادت چنگی نہ لگے در گزر کر لے کوئی بیوی دی عادت چنگی نہ لگے در گزر کر لے تائیں تے کسی سیانے بندے نے آکھی ہے عقل مند تے دنا عورت کیڑی ہوندی ہے جڑی جوانی دی اندر اپنے خامد دی دوست بن جاندی ہے تے بڑھاپے دے وقت اپنے خامد دی نرس بن جاندی ہے اللہ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما فرمایا جڑے ساڈے ولی نے ساڈے بندے نے ساڈے پیارے بندے نے نا وہ ساڈی بارگاہ اندر دعا کردے نے تے کی کہندے نے ادھر میرے ویکھنا ربنا اے ساڈے رب دے ہب لنا سانو عطا فرما من ازواجنا بیویاں وذرياتنا پھر انہاں بیویاں اولاد قرۃ اعین بیویاں وچدیاں ہون کے اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان اگوں اولاد بیندی ہوئے کہ اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان تین گلاں اللہ نے آکھیاں پہلے بیویاں دا ذکر پھر اولاد دا ذکر پھر اکھاں ٹھنڈیاں دی ذکر آپا ایتھوں بیک چلنے آ اکھاں ٹھنڈیاں کدوں ہون گیاں جدوں اولاد چنگی ہوئے گی اولاد چنگی کدوں ہوئے گی جدوں بیوی چنگی ہوئے گی تے بیوی چنگی کیویں لبے گی نا اسی کہنے اولاد دی تربیت کدوں کرنی چاہیے وہی کہتا جدو بچہ پیدا ہوئے ادو اولاد دی تربیت کرو وہی کہتا جدو بچہ بولن لگ جائے ادو بچے دی تربیت شروع کرو میں کہنا نا اولاد دی تربیت
دا آغاز ادو کر جدو تو اپنے واسطے بیوی تلاش کردا پیا ہونا ہے، کیونکہ بیوی چنگی ہوئے گی پھر وہ گود وچ پڑھن والی اولاد چنگی ہوئے گی۔ گود ماں دی درسگاہ پہلی اتھوں زندگی دا نسب العین بندا، جے بیوی چنگی ہوئے گی وہی گود چنگی ہوئے گی، گود چنگی ہوئے گی اولاد چنگی ہوئے گی، اولاد چنگی ہوئے گی تیری دنیا بھی چنگی ہو جائے گی، تیری آخرت بھی چنگی ہو جائے گی۔ پہلے بیوی چنگی پھر اولاد چنگی پھر دنیا آخرت چنگی۔ تے تھے ساڑھے بیلیاں پٹھا کہاں کرتا ہے، اے نہیں ویکھنا بھی بیوی پڑھی لکھی قرآن حدیث نہ اولاد دی تے پھر گالی بات آ گال پھڑی قرۃ اعین، ہائے سوڑی کٹی ہے ایتھے شروع کر دے، ابا جی میرا بیاہ ایتھے ہی کر دیو بس، ابا جی میں دلاڑی بیاہ کرانا ہے، نہیں ویکھنا بھی یہ نماز پڑھ دیئے کہ نہیں ویکھنا ہے نو قرآن ہوندہ ہے کہ نہیں ویکھنا ہے پردے دی پابندے کہ نہیں، بس قرۃ اعین آئے کیا سوڑی تے ہوئی ہے نا، تے سوڑی بھی کہا دیو سارا بیوٹی پارلر دا کمال ہے، سارا کہا دا کمال بیوٹی پارلر دا کمال۔ اور میں والدین سے گزارش کروں گا، سنیے والدین، اگر آپ اپنی بیٹی کی صورت سنوارنے کے لیے اسے 2 گھنٹے بیوٹی پارلر میں رکھ سکتے ہیں تو آپ اپنی بیٹی کی سیرت سنوارنے کے لیے اسے 2 سال مدرسے میں کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ اگر اپنی بیٹی نو تو جناب 10-15-20 ہزار روپیہ بیوٹی پارلر والے تے لگائیں گا دے گا، تیری بیٹی دی صورت سورے گی، اور اگر 2 سال مدرسے دے اندر چھڑیں گا تیری بیٹی دی سیرت سورے گی۔ صورت کدوں تک چلنی ہے؟ وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے وقت تو بعد 5 گھنٹے جدوں نے منہ توتا تے سارا حسن جا ڈلنا ناڑی دے وچ، تے جے اپنی بیٹی نو قرآن پڑھائے گا، میرے پیغمبر دا فرمان پڑھائے گا، تیری بیٹی دی سیرت چنگی ہوئے گی، تے جے سیرت چنگی ہو جائے گی وہ چنگی ماں بڑھے گی، چنگی ماں بڑھے گی، اولاد چنگی بڑھے گی، اولاد چنگی بڑھے گی تے ایک پورا خاندان چنگا بڑھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، فرمایا قرۃ اعین، آگے کیا کیا وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ فرمان جڑے ساڑھے نیک بندے نے دعا کر دے رہے دیکھی کہ دے اللہ میری اولاد رو امام بنا دے، کی بنا دے؟ یا اللہ میرے پتران رو امام بنا دے۔ یہ دعا کوئی نہیں کردہ آج کل، کیڑا بندہ جڑا یہ دعا کرے بھی یا اللہ میرا پتر امام بنے، کوئی نہیں کر، کوئی کہتا وکیل بنے، اچھی گل ہے، کوئی ایک ادھا بندہ یہ بھی چھو، ایک ادھا ہی بندہ ہوندہ ہے جدو گل خطیب کر رہے ہوندہ نا مجموعی طور تے گل لگی، وہ یہ نہیں ہوندہ بھی کسی ایک بندے نہیں، اگر تو آڈی سوچے تے اچھی گل، تو آڈی سوچے تے چنگی گل ہے، نہیں تے اکثر تے ہی دعا کر دے یا اللہ ساڑھا پتر پائلٹ بنے، اور پائلٹ نہیں بندہ بڑھا کوئی جہاز بن جانا ہے، ایک ادھا بندہ ہی دعا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ دعا کرو، دعا کریا کر تیرا بیٹا امام بنے، کیونکہ نام زندہ امامہ دا، نام زندہ، ہر نبی اپنے وقت کا امام ہوتا ہے، ہر نبی کا نام زندہ، صدیق امام صداقت کا، فاروق امام عدالت کا، عثمان امام حیا کا، علی امام شجاعت کا، ابو ہریرہ امام فقاہت کا، ابن عباس امام تفسیر کا، حسنین کریمین امام جناب صبر کے، اور بلال امام استقامت کا، زندہ امام بخاری کا نام، زندہ امام مسلم کا نام، زندہ امام ترمذی کا نام، زندہ امام ابو داود کا نام زندہ، اللہ کی قسم نام زندہ اماموں کا، دعا کیا کرو اللہ آپ کی اولاد کو امام بنائے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، 3 نیتاں ہو گیا، انہاں دا ترجمہ ہو گیا۔ اور میں تو نے گل سمجھانی ہے، ایک گل رہ گئی سمجھانا، وہ کہڑی ہے؟ میاں بیوی دا پسند رشتہ کیویں دا ہونا چاہیے، یعنی خامد دے ذمے کنے حقوق نے بیوی دے، تے بیوی دے ذمے کنے حقوق نے خامد، مسئلہ ہے کہ نہیں؟
سمجھن والا ہے کہ نہیں بھائی گلاں سمجھنیاں چاہیے پہلے ہن تے اگلے نکاح دے اوتے بھی شرطاں بڑیاں لکھا دے نا شرطاں لے دے جو میری بیٹی ہے یہ برتن نہیں دھوئے گی میری بیٹی جھاڑو نہیں پھیرے گی میری بیٹی صبح دا ناشتہ بھی نہیں بنائے گی میری بیٹی جناب جھاڑو بھی نہیں پھیرے گی گھر دے وچ صفائی بھی نہیں کرے گی تھلے بھی رہ دے میری بیٹی نو شوکے چ رکھ جو جا کے کرے گی کی پھر نہ وہ جھاڑو پھیرے نہ وہ روٹیاں پکائے ہیں نہ وہ جناب گھر وچ صفائیاں کرے کرنا کی سو اور کرن کی جانا پھر دسو بھائی سارے کام تے روکتے پھر انہیں ایک کو کام کرنا کی چگلیاں بیٹھی چگلیاں کرے ساس دیاں چگلیاں سا ہاں سچی گل ہے اور جب چنگے کام سارے روک دیتے پراوا چنگے کام تے سارے منع کر دیتے پھر انہیں کرنے کیڑے نے اس واسطے نانا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری میں باقاعدہ باب باندھا اور باب کے نیچے باب کیا ہے باب عمل المرأۃ فی بیت زوجہا عورت کا اپنے خامد کے گھر میں کام کاج کرنا اور نیچے حدیث کون سی لے کر آئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی یوں اپنے ہاتھ کیے اے بابا دیکھو گھر کا کام کاج کر کے میرے ہاتھوں پہ زخم بن گئے مجھے نکرانی چاہیے مجھے خادمہ چاہیے حضرت امام بخاری بتانا چاہتے ہیں فاطمہ گھر میں کام کرتی تھی کون فاطمہ فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ کون فاطمہ میرے نبی کے دل کا قرار فاطمہ کون فاطمہ میرے پیغمبر کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کون فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ کون فاطمہ حسنین کریمین کی ماما فاطمہ کون فاطمہ علی کے گھر کی حلاوت فاطمہ کون فاطمہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ اگر فاطمہ جنت کی شہزادی اپنے گھر میں کام کر سکتی ہے تو تیری بیٹی کیوں نہیں کر سکتی اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار لحاظ اندیاں شرطاں لکھوانیاں کرے کام کرے اللہ جاندہ کئی کرانچے سے گلوں لڑائیاں پہیاں نے کئی فون آدھے جی اسی آدھی تھی کار بنا لی کیوں جی اے جی سارے کار چے چاڑو فران دے نے میری تھی کرو 15 جی نے کر دے میری تھی تے روٹیاں پکا پکا تھک جاندی یہ بھی کوئی گل ہے یار اور کو دیاں کس لئی پلا ہوندا ہے اینج کر کے اپنی بیٹیاں دے گھر برباد نہ کریا کرو اللہ خواہ میرے نبی نے تو نہیں آکھیا سیدہ فاطمہ آکھیا سونے ہاتھاں دے زخم بن گئے بابا غلام دے دیو تے نبی پاک نے آکھیا علی نو بلا کے علی میری بیٹی کو اتنا کام کروانا ہے نا نہیں آکھیا بلکہ کی آکھیا فاطمہ جاؤ میں تمہیں وظیفہ سکھلا دیتا ہوں 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کر تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا تیری تھکاوٹ بھی اتر جائے گی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار اس وقت بڑا ضروری مسئلہ سمجھن والا کنے کو حق نے بیوی دے جڑے ذمے نے مرد دے تے کنے کو حق نے مرد دے جڑے ذمے نے بیوی دے ساڈے لئی بڑا اوکھا مسئلہ ہے سانو سمجھ نہیں ہوندا آؤ میں تانوں سمجھاواں صرف 2 جملیاں دے اندر 2 جملیاں دے اندر 2 جملے سمجھ لو سارا میاں بیوی دا حقوق سمجھ اندر آ جائے گا صرف 2 جملے توجہ 2 جملے کیڑے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اللہ نے دو جملیاں دے ساری کہانی مکا دیتی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی معنی خامد بیوی دا لباس ہے بیوی خامد دا لباس ہے خامد نو چاہیدہ بیوی نو اپنا لباس سمجھے جی میں اپنے لباس نو اہمیت دیندہ ہے میں اپنی بیوی نو اہمیت دے وے بیوی نو چاہیدہ اپنے خامد نو اپنا لباس سمجھے جو قدر لباس دا
جو ضرورت لباس دی جو اہمیت لباس دی وہی ضرورت خامد دی وہی اہمیت خامد دی وہی عزت خامد دی حضرات دی وقار میں 5 خوبیاں دساں لباس دیاں تاکہ مسئلہ بازی ہو جائے حضرات دی وقار لباس دی پہلی خوبی ہے وے جڑا لباس ہے نا وہ جناب اللہ اکبر اللہ بندے دی عیب چھپا لیندا ہے بندے دیاں کمیاں تے کوتاہیاں چھپا لیندا ہے بندے دیاں کمزوریاں چھپا لیندا ہے خنّا لباس لکم وانتم لباس لہن میری بہنا اللہ نے تیرے خامد دا لباس آکھیا ہے لہذا اپنے خامد دے عیب لکا لیا کر اپنے خامد دیاں کمیاں تے کوتاہیاں لکا لیا کر اپنے خامد دیاں غلطیاں تے پردے پا لیا کر میرا ویر ہے اللہ نے تیری بیوی دا لباس آکھیا ہے لہذا اپنی بیوی دے معاملات تو پردے اندر رکھیا کر کدی لباس نے بندے عیب نہیں دسیا کدی لباس نے بندے عیب ظاہر نہیں کیتا تو چنگا لباس ہے تو اپنی بیوی دے خلوت دے معاملات بار پیا دسنا ہے اپنی بیوی دی گلاں بار بیان پیا کرنا نا نا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن لباس آکھیا ہے لباس دی دوسری خوبی ہے وے حضرات ذی وقار جڑا لباس ہے نا اللہ اکبر اللہ وہ انسان دی حفاظت کردا ہے سردیاں دے اندر سردیاں تو بچاندا ہے گرمیاں دے اندر گرمی تو بچاندا ہے طوفاناں تے ہواواں دے اندر کٹے مٹی تو بندے نو بچاندا ہے میری بہنا اللہ نے تیرے خامد دا لباس آکھیا ہے او دے مال دی حفاظت کریا کر او دے بچیاں دی حفاظت کریا کر او دی عزت دی حفاظت کریا کر بڑی آسان فراموش عورت ہے کہ جدا خامد 7 سمندر پار پار بیٹھا کمائیاں کرنے گیا ہے وہ جناب دی عزت تے ڈاکی پی پوا رہی ہے وہ دے گھر وچ غیراں بندیاں نو لے کر کے آندی ہے نا میری بہنا لباس سجدہ نہیں لباس تے بندے دی حفاظت کردا ہے میرا ویر تینوں اللہ نے تیری بیوی دا لباس آکھیا ہے وہ دی حفاظت کرنا تیری ذمہ داری ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن لباس دی تیسری خوبی ہے وے لباس تو بغیر بندہ گھروں باہر نہیں نکلدا ہر غیرت مند بندہ لباس پہن کے باہر جاندا ہے لباس نال باہر جاندا ہے لباس تو بغیر کوئی بندہ باہر نہیں نکلدا میری بہنا تیرا خامد تیرا لباس ہے لہذا آؤٹ آف کنٹری جاویں اپنے خامد دے نال جا کر آؤٹ آف سٹی جاویں اپنے خامد دے نال جا کر گھروں باہر نکلے کتے لمبے سفر تے اپنے خامد نو نال لے کے جا کر اودا فائدہ کی ہوئے گا اگر تیرا لباس یعنی تیرا خامد تیرے نال ہوئے گا بے شک موٹر وے تے پیٹرول ختم ہو جائے تینوں کوئی تیرے قریب نہیں آئے گا بے شک موٹر وے تے ڈکیٹی ہو جائے تینے دیر تک تیرا لباس ناڑے یعنی تیرا خامد ناڑے وہ آپ برداشت کر لے گا گوڑیاں آپ کھا لے گا تھپڑ آپ کھا لے گا مارا جدو تک خود نہیں مرے گا ادو تک تیرے قریب کسی نو نہیں آن دے گا ورنہ لباس لکم وانتم لباس لہن لباس دی آخری خوبی بیان کراں گل مقامہ حضرات ذی وقار لباس دے خوبی ہے وے لباس میڑا ہو جاتے تھپ جاندا ہے داغدار ہو جاتے تھپ جاندا ہے گندا ہو جاتے تھپ جاندا ہے اے میاں بیوی دا رشتہ اگر غلط فہمیاں دی بنا تے دور پھیل جائے نا قریب بہ کے مکا لو تے لڑائیاں مک جاندیاں نے جویں لباس میڑا ہون تو بعد دھون نال دایا نہیں ہوندا اے میاں بیوی دا رشتہ بھی ایڈی چھیٹی دایا نہیں ہوندا مینوں سمجھ نہیں آندی لڑائی ایک کمرے دے وچ ہوندی ہے صلح کدی نمبردار دے ڈیرے تے کدی ایم پی اے دے ڈیرے تے کدی ایم این اے دے ڈیرے تے پھر پریاں عدالتاں دے وچ صلح کر دیو ایک گل تے سنا اگر کمرے دے وچ لڑائی دی جرت کر سکدی ہو تے اسے کمرے وچ صلح دی جرت کیوں نہیں کر سکدی ہو لڑائی کمرے چ صلح نمبردار دے ڈیرے تے گھر دیاں گلاں نمبردار اگے کھول دیو عقل مندی اے دی اندر ہے جے لڑائی کمرے چ ہو سکدی ہے تے صلح بھی کمرے چ ہو سکدی لباس دی آخری خوبی اے وے کہ لباس میڑا ہو جائے تے تپ جاندا ہے اے آخری تانوں گل دسن لگا تے اگے کسے نوں نہیں دسنی ٹھیک ہے نا آپ اپنی آپس دی گل ہے اگے نہیں کسے نہ لینا وہ ایویں بھی لباس میڑا ہو جائے تے تو لئی دا جڑا داغ نہ نہ لتھے جڑا کپڑا ہوئے بہتا میڑا پھر چنگا تو ہی دا ہے کہ سوٹا بھی پھیرنا پہ جاتا کدی کدی سمجھ رہے ہو
سمجھ رہے ہو؟ تھاپا آئے تھاپا پھیر رہی ہے. لیکن ایک گل ہے کپڑے نو بندہ دھوے نا جدوں تے او پویں جڈا مرضی داغدار ہوئے بندہ دھوندا پھر بھی آرام نال ہے کتے کپڑا پھٹ نہ جائے خیال کردا ہے نا بندہ. میں شریعت کہندی ہے ولا تضرب الوجہ بلکہ 3 آپشن دیتے پہلے آکھیا وائزوہن بعد نصیحت کرو پھر بھی نہ سمجھے پھر آکھیا واجروہن بستر الگ کر دیو پھر بھی نہ سمجھے پھر آکھیا واضربوہن ان تھوڑا تھوڑا مار بھی لو تھوڑا تھوڑا تو بھی لو تھوڑا تھوڑا تھاپا استعمال کر لو ہے لیکن تھوڑا تھوڑا دھیان نہ چہرے تے نہیں مارنا گالی نہیں کڈنی لعنت نہیں پانی ایسے طریقے نال نہیں مارنا کہ جسم تے زخم بن جائے اس طرح نہیں مارنا پریشان. ایک بندہ ایک عورت نو کٹدا پیا سی ماردا پیا سی عورت بابا پڑھی لکھی سی تے بندے دا حال کوئی نہیں سی تے ماردا پیا سی سوٹے نال تے کولو ایک سیاںا بندہ گزریا سیاںا بندہ اونے آکھیا اللہ دے بندیا عورت نو سوٹے نال نہیں ماری دا. انہیں آکھا اور عورت نو کدے نال ماری دا ہے انہیں آکھا عورت نو عورت نال ماری دا. ہن تانوں سمجھ پتہ نہیں آئی کہ نہیں آئی آ گئی بس اگے نہیں کسی نے دسنا تھوڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں چند اشعار تھوڑے سامنے پیش کر دینا. ایک ہی سننا میری طبیعت نہیں ٹھیک. مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا. مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا. جیڑا بھی اودے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا. جیڑا بھی اودے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا. اس دے رتبے سب تو نرالے او نہیں ویندا گورے کالے. اس دے رتبے سب تو نرالے او نہیں ویندا گورے کالے. او رنگاں دی تکڑی اندر او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا. جیڑا بھی اودے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا.